اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یعدہ الیک، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں ایک خزانہ تو وہ لٹا دیں گے آپ کی طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں ایک دینار تو وہ نہیں لٹائے گا اس کو آپ کی طرف، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر یہ کہ تو ہمیشہ رہے اس پر کھڑا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی گناہ۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹی بات اور وہ جانتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی، کیوں نہیں جو شخص پورا کرے اپنے عہد کو اور وہ ڈرے۔ فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں پرہیزگار لوگوں کو۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہوگا ان کا کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے قیامت کے دن اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا تکلیف دہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جو سود خوری تھی، ظلم و زیادتی تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے پہلی آیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ رکھیں تو وہ آپ کی طرف واپس لٹا دیں گے۔ یعنی سارے یہود ایسے نہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں، تو وہ اگر آپ کے پاس ان کے پاس کوئی امانت ایک خزانہ بھی رکھ دیں تو طلب کریں گے تو واپس دے دیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دیگر تھے۔ اور فرمایا ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار رکھیں تو وہ نہیں واپس کرے گا آپ کی طرف، مگر کہ آپ ہمیشہ اس کے سر پر کھڑا رہیں۔ یعنی اگر ایک دینار رکھ دیں تو وہ بھی واپس نہیں کرے گا، ہاں اس وقت کرے گا کہ آپ اس پر ہمیشہ کھڑے رہیں اس کے سر پر، یعنی اس سے مطالبہ کرتے رہیں، اس سے مانگتے رہیں، پھر وہ ہے شاید وہ واپس کر دے ورنہ وہ واپس نہیں کرے گا۔ تو یہ کیوں ہے کہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں میں کوئی گناہ، اور وہ اللہ پر جھوٹی بات کہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہودی جو تھے وہ مشرکین عرب کو ان پڑھ جاہل سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہوئے ہیں، یہ ان پڑھ ہیں۔ اور یہود جو تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے چونکہ یہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کا مال ہڑپ کرنے کا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ کسی کا مال ناجائز کھا لو، اگرچہ وہ یہودی ہو یا مسلمان ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہ یعنی اللہ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ ان کا مال کھا جو، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ مشرک ہیں، تو لہذا مشرکوں کا مال ہڑپ کر دینا جائز ہے، تو اس لیے وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا ہے، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں کے نیچے ہیں سوائے امانت کے، وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی زمانہ جاہلیت کے خزانے ہیں، چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سب میرے پاؤں کے نیچے کر دی ہیں،
لیکن اس کے باوجود جو امانتیں ہیں وہ واپس کی جائیں گی، کیونکہ امانت جو ہے وہ اچھے بندے نیک کی ہو یا برے کی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، امانت اس کی واپس کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے آج بھی مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کا مال ناجائز کھا جاتے ہیں۔ تو امانت جو ہے وہ بہت بڑی ایک چیز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں جس بندے میں امانت داری نہیں ہے۔ تو آج بھی یہی ہے، امانت دے دو، اگر کسی کے پاس رکھ لو تو بس پہلے نمبر پر تو وہ ختم ہے، دوسرے نمبر پر ہے اگر لیں گے بھی تو لڑائی جھگڑا کر کے لیں گے، مشکل ہی ہے کوئی واپس کرے، وہ ادھر ادھر کے بہانے لگائے گا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک امانت داری نہ ہو۔ تو اس لیے کسی غیر مسلم کا بھی مال ہو، کسی غیر مسلم کی کوئی امانت ہو تو وہ بھی اس کو واپس کرنی چاہیے۔ تو امانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، امانت ہر چیز کی ہے۔ اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی ایک امانت ہے۔ اگر آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں بھائی کے ساتھ کام کرنا ہے، یا میں نے فلاں بھائی کی طرف رشتہ کرنا ہے، یا میں نے اس سے کوئی لین دین کرنا ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو بتا دیں، یہ چغلی غیبت نہیں ہوگی، آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی اس سے نہ کریں کیونکہ وہ بندہ اچھا نہیں ہے، اگر اچھا ہے تو پھر بتا دیں کہ بھائی کر لو اس کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ان میں چیزیں آئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا، اور انہوں نے تقوی اختیار، ڈرے نہیں اللہ سے۔ اگر ڈرتے تو پھر یہ وہ کام نہ کرتے۔ تو قرار پورے کرنے کا مطلب ہے وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے ہر نبی کے واسطے ان کی امتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے لیا تھا، کہ ہر نبی آیا تو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی آئیں گے، ان پر ایمان لانا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا۔ تو اس لیے انہوں نے ایک تو حرام چیزوں سے بچے نہیں، دوسرا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اپنے عہد سے پھر گئے اور اللہ سے ڈرے نہیں۔ تو اس لیے یہ وہ کام کرتے تھے۔ تو جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور وعدے کی وفا ہوگی، کیونکہ امانت جس نے رکھی ہے تو اس نے اس کے پاس ایک امانت رکھی، اس نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی فلاں وقت میں لے لوں گا، اب اس نے وعدہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں فلاں وقت جب مانگیں گے میں دے دوں گا، تو اب وعدہ ہو گیا، وعدہ نہیں پورا کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو کیونکہ کل قیامت والے دن وعدوں کے متعلق سوال ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کریں گے۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو اور قسموں کو بیچ دیتے ہیں یا خریدتے ہیں، یشترون جو عربی میں ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بیچنے میں بھی اور خریدنے میں بھی۔ تو جو لوگ اللہ سے کیا ہوا وعدہ یا قسمیں جو دی ہوتی ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی قسم توڑ دیتے ہیں، اللہ کا وعدہ توڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے قیامت کے دن، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نفس کریں گے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی انسان کا مال جھوٹی قسم کے ساتھ کھا جاتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ تو اس لیے کسی کا مال کھانا کسی طریقے سے بھی قسم اٹھا کر یا غیر قسم اٹھا کر کھانا، تو یہ کل قیامت کے دن اس کو پیش کرنا پینا ہے، اس نے دینا ادا کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ادھر حساب و کتاب لینا ہے، تو جو کسی نے کسی کا ظلم کیا ہوگا وہ ادھر اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے کلام نہیں کرتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے۔ ایک وہ مالک کذاب، جو ملک کا حکمران بادشاہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے، وہ ملک کا ہو یا محلے کا ہو یا کسی گاؤں کا ہو اس کو بادشاہ کہتے ہیں، یعنی جو بھی ذمہ دار ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا غریب ہو کر وہ فخر و تکبر کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو اپنی شلوار چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نہ کل قیامت کے دن کلام کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ان کا تزکیہ نفس کریں گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت مبارکہ ساتھ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔